حضرت ابو ایوب انصاری مدینہ شریف میں ہی رکے ہوئے تھے کہ انہیں یہ خبر لگی کہ عقبہ ابن عامر جو ہیں وہ مصر کے اندر ہیں، اور ایک حدیث جو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی ہے اس کا میں اکیلا راوی ہوں، اس کا میں بیان کرنے والا سننے والا اکیلا ہوں، اور پتہ یہ چلا ہے کہ ابن عامر نے بھی اس حدیث کو سنا ہے۔ تو آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا کہ میں ابن عامر سے جا کر ملاقات کروں اور ان سے توثیق کروں اس حدیث کی جو میں نے مصطفیٰ سے سنی ہے، اور یہ میں سب لوگوں کو بتاؤں کہ اس حدیث کا سننے والا میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ ایک دوسرا راوی حضرت ابن عامر بھی ہے۔ یہ تمنا آپ کے دل میں جاگی، حالانکہ حدیث آپ کے پاس موجود ہے، حدیث کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، لیکن تمنا کیا ہے کہ ایک راوی اور ہیں ان کے بارے میں بھی مجھے پتہ چل جائے اور میں اپنے کانوں سے سن لوں جو بات میں بیان کرتا ہوں تاکہ میری توثیق ہو جائے۔ جذبہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ ابھی حضرت ابو ایوب انصاری کی اس وقت جو عمر تھی وہ بڑھاپے کی تھی، جوان نہیں تھے آپ، بوڑھے تھے، کمزوری تھی، ضعیف تھے، لیکن یہ شوق، یہ محبت، اور آپ نے مصر کے لیے مدینے سے سفر باندھا، اللہ اکبر، اور راستوں کی آپ نے پرواہ نہیں کی کہ جنگلات سے آپ کا گزر ہوگا، درندے جانوروں سے آپ کا سامنا ہوگا، دریاؤں کو آپ کو پار کرنا پڑے گا، اور لو کے تھپیڑے آپ کو کھانے پڑیں گے، سخت تپش میں سورج کی آپ کو سفر کرنا پڑے گا، اور یہ کمزوری، یہ بڑھاپا۔ جذبہ دیکھیے حضرت ابو ایوب انصاری کا، اور گربان میں اپنے نظر ڈالیے اور سوچئے، وہ بڑھاپے کے حالت میں ہیں، صحابی رسول ہیں، علم بھی ہے، حدیث بھی ان کے پاس ہے، لیکن توثیق کرنے کی نیت سے سفر ہو رہا ہے۔ لہذا حضرت ابو ایوب انصاری کے جذبے کے سامنے کوئی چیز انہیں روک نہ سکی، اور مہینوں کا سفر کرتے ہوئے، مسافت کو طے کرتے ہوئے آپ مصر پہنچے گورنر کے پاس۔ اس وقت مصر کے گورنر حضرت مسلمہ تھے۔ اب گورنر کے پاس جب حضرت ابو ایوب انصاری پہنچے تو جلیل القدر صحابی ہیں، تو گورنر آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا، ملاقات کی آپ سے، بڑا شاندار استقبال اس نے کیا۔ تو آپ نے جب اس نے بات پوچھی تو سیدھا یہی اس سے سوال کیا گورنر سے کہ میں یہاں پر اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ ایک حدیث ہے جس کا سننے والا، بیان کرنے والا اکیلا میں ہوں، اور مجھے پتہ چلا ہے اس کے دوسرے راوی ابن عامر ہیں، تو میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں اپنے کانوں سے سن لوں جس حدیث کو میں سناتا ہوں، اور پھر میں یہ گواہی دوں، لوگوں کو بتاؤں کہ اس حدیث کے بیان کرنے والا میں اکیلا نہیں بلکہ ابن عامر بھی ہیں۔ گورنر سے بس اتنی بات کہی آپ نے، اس کے ہاں قیام نہیں فرمایا، گورنر کی تعریف نہیں کی، گورنر کے قصیدے نہیں گائے، گورنر کا روب و دبدبہ آپ نے نہیں سنا نہ دیکھا، اور اس سے کہا کہ مجھے بس ایک آدمی ایسا میرے ساتھ کر دیجئے جو مجھے عقبہ ابن عامر کے گھر پہنچا دے، بس یہ جذبہ ہے۔ گورنر سے ملاقات ہو، آج کے انسان کی تو وہ سمجھتا ہے کہ دوسرا گورنر اب میں ہوں، اس کی تعریف اور توصیف اور اس کے قصیدے کرتے کرتے زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن قصیدے اور تعریف اس کی ختم نہیں کرے گا وہ بندہ جو گورنر سے مل بیٹھا ہے۔ لیکن یہ صحابی رسول ہیں، یہ حضرت ابو ایوب انصاری ہیں کہ جنہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میں گورنر سے ملنے آیا ہوں، انہیں تو شوق اس بات کا ہے کہ میں اس انسان سے مل جاؤں جس انسان کے پاس وہ حدیث ہے جو میرے پاس ہے۔ لہذا وہاں نہیں ٹھہرے آپ، اور وہاں سے روانہ ہو گئے ابن عامر کے پاس۔ ابن عامر کے پاس پہنچے، انہوں نے بھی آپ سے بڑے جوش کے ساتھ ملاقات کی، آپ کا استقبال کیا، تو وہاں بھی آپ نے فوراً ہی یہ سوال کر دیا
کہ ابن عامر میں تمہارے پاس جو حاضر ہوا ہوں وہ اس لیے کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کی پردہ پوشی کے تعلق سے وہ حدیث میرے پاس بھی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس حدیث کو مجھے سنا دیں۔ تو ابن عامر نے کہا کہ ہاں، جو حدیث آپ نے سنی ہے وہ میں نے بھی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ کیا حدیث ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کی رسوائی کے وقت، جو کسی کی رسوائی کی بات پر مومن کی پردہ پوشی کرتا ہے، سن لیجئے مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو کسی کی رسوائی کی بات پر مومن کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یاد رکھیے، یہ پردہ پوشی کرنا کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے کہ کل عیب کھل رہے ہوں گے بروز محشر، سب لوگ سامنے موجود ہوں گے، عزیز و اقارب، احبہ، ماں بھی، باپ بھی، دوست بھی، بیٹی بھی، سب آپ کے سامنے ہوں گے اور آپ کے عیب وہاں پر ظاہر ہو رہے ہوں گے۔ اس وقت انسان تڑپ رہا ہوگا، ساری عزت جو دنیا میں کمائی تھی، بڑا اچھا ہم سمجھتے تھے، آج وہ رسوائی کا سامنا سب کے سامنے ہے۔ بڑے اپنے آپ کو عالم سمجھا کرتے تھے، بڑے اپنے آپ کو بہت بلند سمجھا کرتے تھے، آج دیکھ لو کہ تمہارا کردار اور عمل سب کے سامنے ہے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی پردہ پوشی فرمائے گا کہ جس نے کسی مومن کی رسوائی کے وقت پردہ پوشی فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل یہی حدیث میں نے بھی مصطفیٰ سے سنی ہے، جو آپ نے سنائی ہے بالکل میں نے بھی ویسے ہی سنی ہے۔ بس اتنا سننے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری مہینوں کا سفر کر کے آئے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، تکلیفیں اٹھائی ہیں، برداشت کرتے ہوئے سفر کی صعوبتوں کو آپ ابن عامر کے پاس آرام نہیں فرماتے، بس اتنی بات کرتے ہیں اور اپنی سواری کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور مدینے کی طرف آپ اپنا سفر باندھ دیتے۔ اتنا لمبا سفر، اتنی پریشانیاں، اتنی مصیبتیں، اتنا لمبا مسافت طے کرنے کے بعد گورنر کے پاس پہنچے، ابن عامر کے پاس پہنچے، تو زبان پر وہی جملے ہیں کہ میں کسی اور غرض سے نہیں آیا ہوں، بلکہ اس لیے آیا ہوں کہ وہ حدیث میں سننا چاہتا ہوں جو میرے پاس، اور واپس ہو گئے۔ آپ اللہ مجھے سلامت رکھے، میرے اعمال میں خلوص پیدا فرما دے، میری زبان میں بھی خلوص ہو، میرے اعمال میں بھی خلوص ہو، اور ہماری محفلوں کو اللہ قبول فرمائے۔ میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ آپ نہ تو گھوڑوں کا سفر کر رہے ہیں، نہ دریاؤں کو عبور کر رہے ہیں، نہ درندوں سے آپ کا سامنا ہے، نہ لو کے تھپیڑے آپ کھا رہے ہیں۔ ایک جمعے کا دن ہے، آدھا گھنٹہ آپ اپنے نبی کی حدیث سننے کے لیے نہیں آ سکتے؟ صحابہ اکرام تو صرف توثیق کرنے کے لیے بڑھاپے کے عالم میں میل و منزل کا سفر کریں اور ملاقات کریں، اور ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ ہم سے یہ بھی نہ ہو سکے کہ ہم پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے، ہمیں حدیث کو سننا اور سمجھنا دونوں ہمارے لیے اس پرفتن حالت میں ضروری ہے، اور ہم غفلت کی چادر اوڑھ کر سو جائیں؟ ہم اتنی مشقت بھی نہ اٹھا سکیں کہ اللہ نے ہمیں چند لوگ ایسے عطا کر دیے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ کے ذریعے میں محنت کر کر میں بھی علم حاصل کر رہا ہوں۔